آئندہ مجلس اس اعتبار سے الحمدللہ بہترین مجلس ہوگی کہ مغرب سے مجلس شروع ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، آئندہ مجلس میں بیان نہیں ہوگا، صرف قرآن ہوگا، قاریوں کو سنو گے۔ قرآن شریف کو 7 قرات میں کیسے پڑھا جاتا ہے، عشرہ میں کیسے پڑھا جاتا ہے، 7 اور 10 طریقے ہیں نا قرآن مجید کے پڑھنے کے۔ بعض طریقے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام نے پڑھا، ایسا سننے کا ہمیں کبھی موقع عام طور پر نہیں ملتا۔ عام طور پر روایت حفص پڑھی جاتی ہے، عموماً بطریق عثمانی پڑھی جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جس کو مرتب فرما دیا، امام عاصم ابو حفص کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو مدون کر دیا، اسی قرات پر آج پوری امت چل رہی ہے۔ لیکن 7 کیا ہے، عشرہ کیا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، قرات دوسرے طریقوں سے کیسے ہوتی ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آئندہ چہارشنبے کو مغرب سے انشاءاللہ قرۂ کرام کی مختلف قسم کی آوازیں ہیں، آوازوں سے اور مختلف طریقۂ قرات ہیں، ان طریقۂ قرات کو مختلف زاویوں سے سننے کی انشاءاللہ ہم کو سعادت ملے گی۔ شاید محبوب نگر میں اس ترتیب پر یہ پہلا جلسہ ہو، اس لیے کوشش کرو کہ مغرب سے یہاں رہیں۔ کوشش کیا کریں گے؟ مغرب سے یہاں رہیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مختلف طریقوں سے قرات سننے کی سعادت مل جائے گی۔ یہ طریقہ بھی میرے نبی کا تھا، یہ طریقہ بھی میرے نبی کا تھا، یہ طریقہ بھی میرے نبی کا تھا۔ تو اس میں کوشش کرو کہ خود بھی آئیں اور ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو بھی لائیں۔ اس میں ہم انشاءاللہ بیانات نہیں کریں گے، صرف قرآن مجید کی قرات ہوگی۔ مختلف قاریوں سے قرآن سننے کا اپنا ایک مزہ ہوگا۔ جو عاشق قرآن ہوگا وہ تو آئے گا ہی آئے گا۔ بھائی قرآن سے عشق نہ ہو تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو عاشق قرآن ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ تو آپ، مجھے امید ہے کہ آپ سب عاشقان قرآن ہیں۔ آئندہ مجلس میں مغرب سے رہیں اور انشاءاللہ اپنے ساتھ 1-2 ساتھیوں کو لیتے آئیں تاکہ ان کو بھی قرآن مجید کا کچھ شوق اور ذوق بڑھے۔ قرات سنیں گے تو قرآن سے تعلق بڑھے گا، اور ایک آدمی بھی قرآن سے جڑ گیا تو شاید یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہو جائے۔ اس لیے آئندہ مجلس میں مغرب سے لے کر کوشش کریں کہ یہاں رہیں۔ جیسے ہم نے سیرت النبی کے موقع پر جلسے کی تکمیل کی تھی کہ مغرب سے ہم نے شروع کیا اور 10:30 بجے ہمارا جلسہ ختم، اور اس کے بعد کھانے کا نظم انشاءاللہ یہاں رہے گا۔ تو اس ترتیب سے آپ کو کھانے کی بھی دشواری نہیں ہوگی۔ نماز عشاء ہوگی، عشاء کے ساتھ کھانا ہوگا، پھر رخصتی ہوگی، تو جلدی جلسہ ختم ہوگا تو آرام بھی کریں گے، فجر بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے ترتیب ہم نے مغرب سے طے کی۔ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لیں، ایک دن آئندہ مجلس میں وقت سے پہلے حاضر ہوں، مغرب کی نماز یہاں ادا کریں، اور بعد نماز مغرب جلسہ قرات میں تشریف رکھیں اور سنیں پورے ذوق و شوق سے قرآن مجید کو، اور آگے عزم کریں کہ آئندہ ہم بھی قرآن مجید کو اچھے سے اچھا پڑھیں گے اور اس کے معنی اور مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھو، یہ تمام مدارس کے طلباء اور تمام بنات کے مدارس جتنے ہیں، بچیوں کے مدارس جتنے ہیں، ان کی طالبات، تمام معلمین اور تمام معلمات، جتنے مدرسوں کے پڑھانے والی ٹیچریں ہیں، طالبات ہیں، جتنے مدارس کے معلمین ہیں اور جتنے طلباء ہیں، اور تمام انتظامیہ کو ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ بکثرت لوگ تشریف لائیں گے اور سنیں گے۔ خواتین کا بھی نظم اس میں موجود رہے گا، خواتین بھی تشریف لائیں اور اپنے اپنے ساتھ خواتین کو لیتے آئیں۔ قرآن کی قراءت کو الگ الگ انداز اور زاویوں میں سننے کی فکر کریں، اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ جب قاریوں کو سنو تو دیکھو اپنے دل میں قرآن سے محبت بڑھ رہی کہ نہیں بڑھ رہی۔ یہ جائزہ لینے کا ایک موقع ہوگا، اپنا محاسبہ کرنے کا ایک موقع ہوگا کہ اگر قرآن سے محبت نہیں بڑھی تو توبہ کا موقع ہے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا اس راستے اور واسطے سے۔ اور اگر ایمان بڑھ رہا ہے تو اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم کو سعادت عطا فرمائے۔